ہمیں 5 پیشیاں بھگتنی پڑی. اگر انسانوں کی طرح پہلے دن سے ہی جب جب عدالتیں بلاتی تھیں یا تحقیقاتی ادارے بلاتے تھے اسی وقت پر پیش ہوا جاتا, عدالتوں کے سامنے اپنا موقف رکھا جاتا, تو معاملات بالکل اور طرح ہوتے. مگر افسوس یہ ہے کہ کیونکہ توشہ خانہ کی چوری ایک حقیقت ہے اور اس میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور تمام تر شواہد ثبوت موجود ہیں, اس لیے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاخیری حربے استعمال کر کے تو کوشش کی جا رہی ہے کہ دائرہ اختیار کی تکنیکی بنیادوں پہ دائرہ اختیار کو چیلنج کیا جائے اور کہا جائے کہ جی یہ الیکشن کمیشن کی بھی جورسڈکشن نہیں تھی, اس کے ساتھ ساتھ کورٹ کی بھی جورسڈکشن نہیں تھی کہ اس پہ پوچھتے تو بھائی جورسڈکشن ہے کس کی. تو یہ الزام خان کا یہ وتیرہ, اب یہ کل دوبارہ سماعت ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں بطور کمپلیننٹ پارٹی کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میرٹ پہ یہ کیس ڈیسائیڈ ہونے دینا چاہیے تاکہ یہ توشہ خانہ کی چوری والا معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. یہ نہیں کہ جی دائرہ اختیار نہیں ہے, ہمیں جج پہ اعتبار نہیں ہے, ہم اس پروسیس کو چلنے نہیں دینا چاہتے. یہ چیزیں چلیں گی تو یہ انصاف بالکل نہیں ہوگا. تو توشہ خانہ کا کیس ایک اچھا کیس ہے جس کے اندر یہ بھرپور چانسز موجود ہیں کہ اس میں یہ معاملہ سزا کی طرف جائے, اور یہ الزام خان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے, نظر آ رہی ہے, جس وجہ سے وہ اب دائرہ اختیار پہ آ گئے. میں یہاں پہ آج آپ موجود ہیں, 2 قتل کی ایف آئی آرز کا بھی آج موازنہ کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے آپ کو زحمت دی گئی ہے. میرے علم میں یہ آیا کہ اڑتے اڑتے سوشل میڈیا سے کہ الزام خان نے مجھے 10 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے اس بات پہ کہ میں نے الزام خان پہ قتل کا الزام لگایا. اب یہ لیگل نوٹس مجھے ابھی تک موصول نہیں ہوا, سوشل میڈیا کی خبر ہے کہ ان کو بڑا دکھ تکلیف اور رنج پہنچا ہے میری یہ بات کرنے سے کہ ایڈوکیٹ عبدالرزاق شر کے قتل میں یہ ملوث ہیں. اور 10 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیجنے والا کون ہے؟ میں ایک نیب نیازی گٹھ جوڑ کا آپ نے سنا ہوگا, میں آج آپ کو گلزار نیازی گٹھ جوڑ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. ایک وکیل صاحب ہیں, ان کا نام ہے ابو ذر سلمان خان نیازی. یہ سابق چیف جسٹس گلزار صاحب کے داماد ہیں اور عمران خان صاحب کے اس وقت متعدد کیسز میں وکیل ہیں. اب یہ نیکسس کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ریلیف دیا جاتا تھا گلزار صاحب کے زمانے میں, گلزار صاحب وہی ہیں, آپ نے ٹھیک پہچانا, جنہوں نے ان غریبوں کا نسلہ ٹاور گروا دیا تھا اور ادھر اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا. یہ وہی گلزار صاحب ہیں, یہ آپ کے نوٹس میں رہے بات. میں یہ نہیں جاتا اس بات میں کہ انہوں نے جال سازی کر کے اپنی ایج کم لکھوائی, وہ ایک علیحدہ کنٹروورسی ہے, اس میں بھی بات کریں گے کسی وقت. مگر ابو ذر سلمان خان نیازی جیسے وکیل جو اپنے سسر کی جج شپ کی وجہ سے لاکھوں روپے کی ریٹینرشپس لیتے ہیں, کیسز لیتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں, آج وہ عمران خان کے بہاف پہ ایک وکیل کے قتل کے کیس میں مجھے ہرجانے کا نوٹس بھیج رہے ہیں. میں تو اس کو ردی کے کاغذ کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا. بھی اب ملا نہیں ہے, ملے گا تو دیکھ لیں گے. اور میں کسی مقدمے سے, کسی نوٹس سے نہ پیچھے ہٹنے والا ہوں نہ ڈرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے. آپ ایسے 10 نوٹس بھیجیں, 100 نوٹس بھیجیں, مگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ گلزار نیازی گٹھ جوڑ جو تھا اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچا, ان کے کیسز میں ان کو ریلیف دیے گئے. اور یہ جو لیگل ریٹینرشپس ہوتی ہیں سرکاری محکموں کی, ایون کچھ پرائیویٹ کلائنٹس کی, یہ حق ہوتا ہے ہر وکیل کا, مگر یہ چند لوگ ہیں جو آپس میں بانٹ لیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, ابو ذر سلمان خان نیازی جیسے لوگ اپنے سسر کی وجہ سے انہوں نے بزدار حکومت میں اپنے والد کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ممبر لگوایا, پھر اس کے بعد آگے چلیں. یہ لیگل ریٹینرشپس اور کیسز اور کلائنٹس بڑھتے گئے ٹائم کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ان کے سسر چیف جسٹس تھے, ہر طرح کا فائدہ ان کو مل رہا تھا. اب جو بیچارہ ایک وکیل جس کا کوئی سسر جج نہیں ہے, جس کا کوئی رشتہ دار جج نہیں ہے, وہ کہاں جائے؟ ریٹینرشپ جاتی ہیں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے بچوں کو, ریٹینرشپس جاتی ہیں
گلزار صاحب کے داماد کو جو آج کل عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، اب اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں الزام خان صاحب جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، ان کو مکمل پروٹیکشن اس طرح کی وکلا کی حاصل ہے جو اقربا پروری پر جن کی پرورش ہوتی ہے اور وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے سسر کی پوزیشن کا. تو یہ نوٹس تو ایک ردی کی ٹوکری میں جائے گا جب بھی ملے گا، کیونکہ عبدالرزاق شر کے کیس میں ان کے بیٹے نے عمران خان صاحب کو ایف آئی آر میں نامنیٹ کیا ہے. ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ کیونکہ میرے والد عمران خان صاحب کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے کی پیروی کر رہے تھے، درخواست گزار تھے، وکیل تھے، اس لیے میرے والد کو عمران خان کی ایما پر قتل کیا گیا ہے. یہ ان کے صاحبزادے نے ایف آئی آر میں نامنیٹ کیا ہے. عمران خان صاحب پہ قتل کی ایف آئی آر ہو چکی. اب یہ ہوتا ہے نا، جب نالائق وکیل ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ قتل کا جو مدعا ہے اس میں مدعی ایف آئی آر میں ایک بندے کو نامنیٹ کر رہا ہے اور ہرجانے کا نوٹس مجھے بھیج رہے ہیں کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا. یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے سسر چیف جسٹس ہوں جس طرح گلزار صاحب تھے اور وہ اپنے داماد کو ناجائز طور پہ کیسز ٹرانسفر کریں تو پھر ایسا ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک قتل کی نامنیٹڈ ایف آئی آر جس میں عبدالرزاق شر صاحب ہمارے ساتھی تھے وہ شہید ہوئے. ان کے قتل کا الزام جاتا ہی عمران خان کے ساتھ ہے. موٹو بھی عمران خان کا تھا، الزام خان کا موٹو بھی الزام خان کا تھا، کیونکہ سنگین غداری کے مقدمے کی تاریخ اگلے دن تھی جس سے ایک دن پہلے ان کو شہید کیا گیا. جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے، وہ اس کیس کی مکمل تفتیش کر رہی ہے اور کیونکہ جو لواحقین ہیں ان کی طرف سے ایف آئی آر میں عمران خان صاحب نامنیٹڈ ہیں، اس قتل کا جواب تو عمران خان صاحب کو دینا ہوگا کیونکہ وہ اس میں ملوث ہیں اور انہوں نے سنگین غداری کے مقدمے سے بچنے کے لیے یہ کاروائی کروائی ہے. اور اس میں جی آئی ٹی میرٹ پہ اپنی تفتیش کرے گی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. مگر میں ایک اور جی آئی ٹی کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے کہا جاتا تھا کہ جی جنرل فیصل نصیر انہوں نے میرے پہ قاتلانہ حملہ کروایا تھا. جب جی آئی ٹی میں پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. جب پوچھا گیا آپ کو کس نے کہا کہ جنرل فیصل نصیر نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کرایا، تو آگے سے کہتے کہ مجھے کسی نے کہا تھا. جب پوچھا کہ کس نے کہا تھا تو کہا مجھے یاد نہیں ہے. یہ حالات ہیں الزام خان کے کہ گولی لگی نہیں، ٹانگ پہ پلسٹر 6 مہینے باندھے رکھا، الزام لگایا وزیر اعظم پہ، وزیر داخلہ پہ، جنرل فیصل نصیر پہ، اور جب ثبوت کا پوچھا گیا تو کہا جی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. الزام خان ایک جھوٹا، منافق اور ایک شر پسند انسان ہے جس نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے نہ صرف پاکستان کے اداروں پر حملے کروائے، پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا، بلکہ شر پسندی کو اور دہشت گردی کو پاکستان میں فروغ دیا. جو جلسوں میں تقریریں کرتے ہوئے بار بار قاتلانہ حملے کا الزام دھرتے تھے 3 لوگوں پہ، جب جی آئی ٹی کے سامنے جاتے ہیں تو کانپے ٹانگ جاتی ہے اور کوئی جواب نہیں ہوتا کہ یہ الزام عمران خان صاحب. اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جو معظم گوندل نامی آدمی، ایک آدمی اس واقعے میں مرا تھا، وزیر آباد کے واقعے میں، وہ آپ کے گارڈ کے فائر سے مرا تھا. آپ نے پیسے دے کے وہ معاملہ سیٹل کیا. ہم بھی وزیر آباد کے رہنے والے، ہمیں ان چیزوں کا بخوبی اندازہ ہے. آپ نے کیا نہیں کیا، آپ نے ہمارے وہاں پہ ورکرز اٹھائے، غلام محمود ڈوگر نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا کہ جی اس میں نام لے لو، فلاں کا نام لے لو، گھر جانے دیتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ جب آپ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، وہ کسی فوجی افسر پہ ہو، وہ کسی سیاستدان پہ ہو، تو آپ کے پاس کوئی شواہد، کوئی ثبوت نہیں ہوتے اس کو بیک اپ کرنے کے لیے. یہ آپ کا سیاسی بیان ہوتا ہے سستی شہرت کے لیے، اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر سکی کروانے کے لیے. یہ آپ کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو آتا ہی کیا ہے کہ جب سوال ہوتے ہیں تو جواب کوئی نہیں ہوتے. ادھر عبدالرزاق شر کا قتل ہے، ادھر بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے، اور ادھر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر ہے
جو آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، پرویز الہی صاحب، اس پہ آپ نے جب الزام لگائے تو آج یہ بات جے آئی ٹی میں آپ کے پیش ہونے سے ثابت ہو گئی کہ آپ کی ایک ایک بات جھوٹی تھی. نہ اس میں وزیر اعظم کا، نہ وزیر داخلہ کا، نہ جنرل فیصل نصیر کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر آپ نے سستی شہرت کے لیے یہ کام کیا. گولی لگی نہیں تھی، پلستر باندھ لیا، اپنے ہی ہسپتال سے اپنا چیک اپ کروا لیا. اس سے بڑا جھوٹ، اس سے بڑی منافقت کوئی ہو سکتی ہے؟ تو عبدالرزاق شر والی جے آئی ٹی بھی آپ کو بھگتنا ہوگی، آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کے تانے بانے جو ہیں وہ ملتے ہیں ان قاتلوں سے جنہوں نے ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں عبدالرزاق شر کو شہید کیا. کسی اور نے نامینیٹ نہیں کیا اس قتل کی ایف آئی آر میں آپ کو، ان کے بیٹے نے کیا ہے، ان کے لواحقین نے کیا ہے، ان کے ورثاء نے کیا ہے، اور لکھا ہے کہ کیونکہ وہ آپ کے خلاف کیس کی پیروی کر رہے تھے اس لیے آپ کی ایما پہ یہ کیا گیا ہے. آپ قتل کی کارروائی میں ملوث ہوں اور اپنے قاتلانہ جھوٹے حملے کے الزام دوسروں پر دھریں اور بلایا جائے تو آئیں بائیں شائیں کریں. جھوٹ کے علاوہ، منافقت کے علاوہ، ملک دشمنی کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ ویڈیو چلائیں جہاں پہ وہ سائفر ہلایا جا رہا ہے، ہاتھ دکھا دیں جہاں پہ سائفر لہرایا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ سائفر بار بار جلسوں میں لہرایا گیا، اور اب کیا کر رہے ہیں؟ اب بیرون ملک وینز انہوں نے ہائر کر لی ہیں، ایڈورٹائزنگ وینز ہوتی ہیں امریکہ میں، لندن میں، وہ چوکوں چراہوں میں پھر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. پہلے حملہ کرو جناح ہاؤس پہ، چاغی پہاڑ کے ماڈل کو جلاؤ، کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو آگ لگا دو، اور پھر بیرون ملک سے مدد طلب کرو اس طرح کی جھوٹی ایڈورٹائزنگ کیمپین چلا کے کہ جس میں پاکستان کا جھنڈا لگا کے کہا جائے جی پاکستان میں بہت زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں سرزد ہو رہی ہیں. بتائیں نا کہ جس طرح ان کے کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا اور چڑھ دوڑے تھے ایک پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹرز کیپٹل ہل پہ، ان کو کیا سزائیں نہیں ہوئی؟ ان کے خلاف کیا مقدمات نہیں چلائے گئے؟ تو کیا جناح ہاؤس پہ حملہ کرنے والے، ریڈیو پاکستان پہ حملہ کرنے والے، چاغی پہاڑ کے ماڈل کو جلانے والے، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے والے، پولیس افسروں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں ملوث لوگ، ان کو چھوڑ دیں، جیلوں کے دروازے کھول دیں، دہشت گردوں کو رہا کر دیں، گھر بھیج دیں؟ یہ کیسے ہوگا؟ اور یہ بیرون ملک جو آپ جھوٹی کیمپین چلا رہے ہیں اور باہر سے مدد طلب بار بار کر رہے ہیں، کوئی میں واضح کر دوں پاکستان میں کوئی اس حوالے سے انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے. جیل میں وزٹس کروائے گئے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے، جیل میں وزٹس کروائے گئے ہیں دیگر تنظیموں کے. کسی کے خلاف کوئی کسٹوڈیل ٹارچر، کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں بھیجا گیا. یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ ایک سائنٹیفک انویسٹیگیشن پروسیس کے تحت آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، جن کی شکلیں نادرا کی ڈیٹا بیس سے لی گئی ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں. ان کے موبائل ڈیٹا سے پتہ کروایا گیا ہے کہ کون کہاں کس وقت موجود تھا. بغیر ثبوت کے، بغیر شواہد کے کسی بندے کو 9 کسی بھی شخص کو، کسی بھی خاتون کو، مرد کو 9 مئی کے واقعے میں ملوث نہیں کیا گیا، نہ ہی کارروائی کی گئی ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے خلاف شواہد ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کی کارروائیاں کی، جلاؤ گھراؤ کیا، آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی. تو یہ جو باہر امریکہ میں اور برطانیہ میں اور یورپ میں یہ وینز ہائر کر کے کیمپین چلا کے جو پاکستان کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے، ان لوگوں کے خلاف بھی پاکستان میں جو کارروائی ہو سکے گی وہ بالکل کریں گے کہ وہ 9 مئی کے واقعات کو ٹریولائز کر کے، چھوٹا بنا کر پیش کر کے اس سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ایک جگہ سائفر لہرائے اور کہیں امریکی سازش. تو پہلی دلیل تو یہ، اگر امپورٹڈ حکومت ہوتی اور یہ اس سازش سے آئی ہوتی تو رشیا سے تو تیل نہ لاتی، سستا تیل. اور جو آپ پاکستان کی بدنامی کی کوششوں میں وہاں پہ مصروف عمل ہیں وہ ہمارے علم میں ہے. سخت سے سخت کارروائی ہوگی. 9 مئی کے واقعے پر سیاست آپ کو نہیں کرنے دی جائے گی، اور آپ کو توشہ خانہ کا بھی جواب دینا ہوگا، 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کا بھی جواب دینا ہوگا،
بیرون ملک جو آپ کیمپین چلا رہے ہیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا, اور عبدالرزاق شر کے قتل کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا, کیونکہ آپ کے ہاتھ صرف کرپشن میں نہیں رنگے ہوئے, خون میں بھی رنگے ہوئے یہ ہاتھ ہیں آپ کے. بہت شکریہ. قمر منور سما سے. سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ عمران خان کے خلاف جو ابھی کیسز ہیں وہ ملٹری کورٹ میں بھی جانا ہے, رانا نے بتایا, تو کیا اس میں اس کے وہاں مونس آف پورے کر لیے گئے ہیں کہ ان کو اس طرف لے جایا جائے گا؟ دیکھیے تفتیش کا عمل جاری ہے. جو مختلف لوگ, جس میں لاہور میں ایک حاشر درانی ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, وہ تو کھل کے اب کہہ رہے ہیں نا. حاشر درانی نامی ایک نوجوان ہے جو لائیو کامنٹری کرتا ہوا, انقلاب مبارک کے نعرے لگاتا ہوا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر موجود تھا. اس نے تو اس کا بیان سامنے آ گیا کہ یہ ساری سازش زمان پارک میں پلان ہوئی تھی, قیادت کی طرف سے کی گئی تھی. تو یہ معاملہ کورٹ میں ہے. یہ جب کورٹ میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا تو اوبیسلی یہ کوئی اپنے تئیں کسی نے یہ کاروائیاں نہیں کی, عمران خان صاحب نے کروائی ہیں, تو عدالت جب بہتر سمجھے گی وہ ان کو. سر اسی میں میں نے ایڈ کرنا تھا کہ کیا عدالتیں ان کا اختیار ہوگا نا, سیشن جج نے, ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج جو ہوتا ہے وہی اسی کا جی اختیار ہوگا. پچھلے کیسز بھی جو ملٹری کورٹس کو گئے انہوں نے منتقل کیے ہیں, تو وہ جب بہتر سمجھیں گے وہ ان کا بھی کیس منتقل کر دیں گے. ثناء اللہ صاحب ڈان سے. جی جی دیکھیے کل میری بھی چیئرمین نادرا سے ملاقات ہوئی, بڑی خوشگوار ملاقات تھی, کسی قسم کی ایسی کوئی بدمزگی والی بات نہیں ہے. تو آج ہی انشاءاللہ جلد فیصلہ کر لیا جائے گا, اور کسی قسم کا یہ پروسیس رکے گا نہیں. یہ بڑا سموتھ پروسیس ہوگا, جس طرح وہ مرضی سے استعفیٰ دے کے گئے ہیں. نئے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ آج کل میں ہو جائے گی, اور یہ تمام تر پروسیس نادرا کے معمول کے مطابق انشاءاللہ چلتے رہیں گے. آزم تناوی صاحب سینئر جرنلسٹ دنیا ٹی وی. یہ میرے علم میں نہیں. عطا صاحب, سر آپ نے کہا ہے کہ وزیر آباد میں جو شخص جہاں واقع ہوا ہے عمران خان کے گارڈ کی فائرنگ سے ہوئے, جی آپ نے کہا میں بھی وزیر آباد کا رہنے والا ہوں, جی آپ کیا ان کے گھر گئے ہیں, ان کے بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے؟ میں ہمارے نمائندہ ایک مستنصر گوندل صاحب ہیں جو بار کے صدر بھی ہیں, وہ ان کے گھر گئے تھے. جب وہ وہاں پہ گئے تو آلریڈی وہاں پہ بریف کیس لیے عمران خان صاحب کے لوگ موجود تھے. تو پھر ان کے بچوں کو لاہور لایا گیا, اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں وہ پسٹل کا فائر نہیں ہے جس سے معظم گوندل شہید ہوئے, وہ کلاشنکوف کا فائر ہے جو کنٹینر کے اوپر سے کیا گیا ہے. تو ہمارے تمام لوگ فاتحہ کہنے بھی گئے, مقامی طور پہ اظہار افسوس بھی کیا, مگر یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے گارڈ کے فائر سے وہ معظم گوندل نامی آدمی وہاں مرا تھا. صاحب ناصر بٹ پبلک نیوز سے یہ بتا دیجیے کہ 9 مئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, مقدمات درج آج 2 اینکرز کے خلاف بھی ہوئے ہیں جو کہ بیرون ملک پہلے ہی جا چکے ہیں. عادل راجہ جو ہیں سابق آرمی آفیسر ہیں, ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ گرفتاری ہو چکی ہے لندن میں. کیا ان تینوں کو جو 2 اینکرز ہیں ان کی بھی گرفتاری کے لیے کوشش کی جائے گی, اور کیا ان تینوں کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان دلایا جائے گا؟ دیکھیے میرے علم میں جو بیرون ملک جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے شیراز ممتاز اخبار سے, سر یہ بتائیے گا آپ وہ جس طرح آپ بات کر رہے کہ یہ جو چیزیں مطلب ابھی انکوائری جس طرح ہو رہی عمران خان کے خلاف بھی, تو سر آپ کیا دیکھ رہے, پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ مطلب ان کے خلاف کوئی آرمی ایکٹ کے تھرو کارروائی نہ ہو کیونکہ ہم مستقبل میں ہمارے خلاف بھی ہو سکتی ہے. تو اور دوسری جانب سر یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ نہ قاسم کا ابا نہ دوسرے کا ابا, اور اگلا جو وزیر اعظم ہے وہ بلاول ہوں گے. تو پی ڈی ایم میں سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ پی ڈی ایم بالکل متحد ہے. ہر پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اپنی سیاست کرے اپنے اپنے ڈومین میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم میں کوئی ایسے سیاسی اختلافات موجود ہیں. بڑی ہم آہنگی سے یہ وزیر اعظم صاحب نے کولیشن گورنمنٹ چلائی ہے, اب بھی چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس میں. تو پی ڈی ایم تو بالکل متحد ہے. اور جو آرمی ایکٹ کی آپ نے بات کی, دیکھیے وہ ایک جوڈیشل اور لیگل پروسیس ہے. وہ جب متعلقہ جج اس کو بہتر سمجھیں گے, پروسیکیوشن بہتر سمجھیں گی, تو وہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز ان کے خلاف بھی کر دیا جائے گا, الزام خان کے خلاف. یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں, لیگل پروسیس مکمل ہوگا تو پھر اس کے مطابق ہی آگے کارروائی ہوگی. طارق عزیز صاحب آخری سوال. اب الیکشن کی طرف سے جو معاملہ حکومت میں بار بار الیکشن ٹائم ہو رہا ہے, میاں نواز شریف صاحب اور الیکشن کی, دیکھیے بات یہ ہے, اور جے کے پی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے یا نہیں ہے, وہ الگ ہیں کیا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف ہی اس ملک میں آئیں گے تو الیکشن اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. انہی میں ایک صلاحیت ہے کہ وہ اس سٹیچر کے لیڈر ہیں
کہ ان کے آنے سے انشاءاللہ ہر طرح کی یہاں پہ استحکام بھی آئے گا, وہ الیکشن میں کیمپین کو لیڈ بھی کریں گے, تو وہ جلد فیصلہ کر لیا جائے گا کہ ان کی واپسی سے متعلق جو ہوگا. جہاں تک دیکھیے استحکام پاکستان کا آپ نے سوال کیا, بہت سارے امیدوار ایسے ہیں جو ہمارے مشترکہ ہیں, جہاں پہ ہمارے پاس بھی وہی امیدوار ہے, ان کے پاس بھی وہی امیدوار ہے, تو وہ قیادت فیصلہ کرے گی جب بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ آئے گا. پنجاب کی 297 سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی کی, ہمارے پاس میجورٹی سیٹوں پہ اچھے مضبوط امیدوار موجود ہیں, مگر استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, میں پہلے بھی بات کر چکا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کئی لوگ جو مشترکہ ہیں وہ اچھی فائٹ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے جب انشاءاللہ الیکشن کا وقت قریب آئے گا تو مزید پھر اس پہ فیصلے کر لیے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کیسا ذوالفقار ہے کتنی شجاع صاحب کی پارٹی اور ان کے ساتھ اس کی دلچسپی ہوگی؟ دیکھیں یہ تو اب وقت آنے پہ یہ فیصلے کیے جائیں گے, مگر ہماری تمام پارٹیوں سے اچھے روابط بھی ہیں, اچھے تعلقات بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کرنے جا رہی ہے, تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے, تو اس حوالے سے ابھی جو نیکسٹ کیئر ٹیکر ہوگا سیٹ اپ, اس حوالے سے کوئی نام پرائم منسٹر کے لیے کوئی آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں جی, آج 14 جون ہے, تو اگست کے مڈ میں جا کے اس گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوتا ہے, کچھ جولائی چڑھنے دیں تو پھر یہ معاملات ڈسکس ہوں گے. ابھی تو جون میں تو ان پہ بہت قبل از وقت ہوگا. محسن بیگ صاحب کا نام کچھ دیکھیں میرے دل میں نہ کوئی نام آیا, نہ بھی کوئی پروسیس شروع ہوا ہے. جو آئینی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے, اور بر وقت جو ہے وہ یہ کام کیا جائے گا. وہ بہت جلدی جو ہے یہ کام نہ ہونا چاہیے, نہ ہوگا. تھینک یو. فارن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام